زندگی جب تنگ ہوئی مکے میں، جینا دوبھر ہو گیا، جاہلوں کے درمیان جینا تنگ ہو گیا، لہذا رسول نے حکم دیا کہ دو دو چار چار کر کے ہجرت کرو۔ کہاں جائیں؟ یمن نہیں جا سکتے، شام نہیں جا سکتے، کیونکہ کسی نہ کسی انداز میں کیسر و کسریٰ وہاں پر حاکم۔ لہذا رسول نے حکم دیا کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ، جو ابھی ایتھوپیا کا کہلاتا ہے، حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ رحم دل ہے، دین وسیحت ہے، وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ چار چار پانچ پانچ چھ چھ کر کے نکلنا شروع ہوئے، اور جناب جعفر طیار کو ان کا سردار بنا کر بھیجا۔ جعفر ابن ابی طالب تو عین جوانی کے عالم، مولا کائنات کا سن 14-15 سال، اور جناب جعفر طیار کا سن مبارک 26-27 سال، یعنی جوانی وہ بھی، انہیں سردار بنا کے بھیجا۔ اور یہ جو میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے روایت سیرت ابن حشام کہ جو خود ابن اسحاق کو اس نے اسی میں جمع کیا، سیرت ابن اسحاق کو، اس کی راوی ہے ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، صلوات دیجیے محمد۔ سیرت ابن حشام میں ایک آخری نقل کیا جاتا ہے، جناب ام سلمہ نقل کرنی ہے پوری روایت ہے کہ ہم اطمینان سے رہے تھے حبشہ میں اور عبادت کر رہے تھے خدا واحد۔ یہاں مکے میں میٹنگ ہوئی، بیٹھ گئے کہ یہاں ہم نے تنگ کیا، یہ تو آگے نکل گئے 82-83 افراد۔ انتخاب کیا گیا، 2 افراد کو چنا گیا، عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص، اور 3 ترین ان کو ہدایت دیے گئے کہ تمہوں پہلے جا کے وزیروں کو قابو میں کرنا، وزیروں کو تحفے دو گے تمہارا کام جلدی ہو جائے گا، لہذا افسروں کو، بیوروکریسی کو، وزیروں کو، ان سب کو تحفے تحائف جتنے دے سکتے ہو دے دینا، ان کو اپنا حامی بنا لینا، اور بتا دینا کہ یہ ہمارے باغی ہیں، یہ نیا دین ایجاد کیا ہے۔ بھائی تمہارے دین میں چلے جاتے، تمہارے دین میں بھی نہیں گئے، ہمارے دین سے بھی باہر اور تمہارے دین سے بھی باہر، لہذا ان کو ہمارے حوالے کرنا، ہم لے جائیں گے ان کو۔ 3 کی تحفوں کے ساتھ یہ دونوں حضرات پہنچے حبشہ، اور وہی کام کیا۔ پہلے ان کے درباری ملاؤں کو، وزیروں کو، افسروں کو ان کے ساتھ میٹنگیں کی، ان کی دعوتی کی، قیمتی تحفے تحائف دیے، اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ کی خدمت میں بھی یہ قیمتی تحفے، دباغ کی ہوئی کھاد اونٹ کی، یہ پیش کریں۔ ان کو حامی بنا لیا، کہا کہ ہمارے کچھ احمق، ترجمہ یہی ہے غلمان صفحہ کا کہ احمق چھوکرے، احمق لڑکے، لڑکے تو ذرا مؤدب لفظ ہے نا، احمق چھوکرے کے نام میں ترجمہ کیا ہے مترجمین نے اس کا، کہ احمق چھوکرے یہاں آ گئے اور نئی نئی باتیں کرتے، ہمارا دین بھی چھوڑ دیا اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، نیا دین ایجاد کر لیا انہوں نے، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ہمارے حوالے کرو۔ کیا اس کی اجازت تو بادشاہ دے سکتا ہے؟ کہ بس تم بادشاہ کے پاس ہمیں لے چلو، لیکن اتنا اہتمام کرنا کہ یہ بات نہ کرنے پائیں بادشاہ کے سامنے، یہ بادشاہ کے سامنے بات نہ کرنے پائیں۔ تحفے تحائف تو لے ہی چکے تھے، تو تحفے تحائف لینے کے بعد انسان کی زبان اب کی کہاں رہتی ہے، ختم ہو گئی زبان، لہذا دور رہو، ایسے دروازوں سے بھی دور رہو، ایسی چوکھٹوں سے بھی دور رہو کہ جہاں زبان کا سودا ہوتا ہے۔ زبان کا سودا نہیں ہونا چاہیے، ایسی چوکھٹ پہ نہ جاؤ، ایسے دروازے پہ نہ جاؤ۔ کیوں؟ ہمارا دربار ایک ہی دربار ہے، اس دربار سے وابستہ رہو، جب مدد کی ضرورت پڑے تو پہلے دیکھو، ڈھونڈو، غور کرو کہ کس سے مدد مانگوں۔ انسان سوچتا ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقت والا ہو اس سے مدد مانگوں، تو پھر گھوم پھر کے نظریں ٹکتی ہیں پھر حسین کے دربار میں کہ اگر حسین سے بڑا کوئی مددگار ہوتا تو میں اس کے در پہ سر جھکاتا۔ تو جب مدد مانگنا ہی ٹھہرا تو حسین سے کیوں نہ مانگوں، جب سر جھکانا ہی ٹھہرا تو علی کی بارگاہ میں اپنا سر کیوں نہ جھکاؤں، جب فریاد کرنا ہی ٹھہری تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کیوں نہ کروں، اپنے جیسوں کے سامنے کیوں جھکوں۔ میں طاقت کے سامنے جھک کے میں بھی طاقت کے سامنے جھک رہا ہوں، اگر حسین سے بڑی کوئی طاقت ہے تو لے آؤ، میں اس کے سامنے جھک جاؤں گا۔ زندہ باد، زندہ تو تحفے تحائف دے دیے گئے، زبانیں بند کر دی، بڑے خوش ہو گئے درباری، ارے ہم اب تو اچھی طرح سے تمہارا مقدمہ آگے پیش کریں گے۔ وہی فائلیں آگے جاتی ہے نا جن کے پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اب ہم پیش سب سے پہلے تمہارا مقدمہ۔ اور ادھر اب دیکھیے آپ، جناب ابو طالب کو خبر ملی کہ یہاں سے یہ 2
گئے نجاشی کے نام خط لکھا، جناب ابو طالب نے حوالہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے حصے میں بہتری لکھی ہوئی ہے، اللہ نے تجھے رحیم بھی بنایا ہے، کریم بھی بنایا ہے، تیرے دل میں رحم بھی ہے، تو مہربان بھی۔ میرے کچھ لوگ، میرے خاندان کے کچھ لوگ تیری طرف آ رہے ہیں، اور تیری طرف کسی نے بھیجا ہے، یہ ان مہاجرین کی بات کر رہے ہیں جناب ابو طالب، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے تجھے مہربان پایا، وہ تیری مملکت کو یا تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، وہ ایک گوشے میں سکون سے رہنا چاہتے، ان کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی بات ضرور سن لینا۔ یہ نجاشی کو خط لکھا، اتنا اعتماد ہے جناب ابو طالب کو اپنے لخت جگر جعفر پہ، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی بات ضرور سن لینا، ہم نے تجھے مہربان پایا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے تیرے حصے میں فضیلت اور بہتری ہے۔ یہ خط پہنچ چکا ہے، نجاشی نے خط پڑھ لیا کہ ہاں میرے پاس کچھ مہمان آئے ہیں۔ اب جب یہ مقدمہ پہنچا تو نجاشی ذہنی طور پر تیار ہے۔ عمرو بن العاص نے گفتگو شروع کی، ایھا الملک انہ قد ذوی الی بلدک منا غلمان صفہاء، اے بادشاہ تیرے شہر کی طرف ہمارے کچھ احمق چھوکرے آئے ہیں، فارقوا دین قومہم، جو اپنی قوم کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ولم یدخلوا فی دینک، اور تیرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، ابتدعوا بدین، ایک نیا دین، ایسا دین کہ جس کی ابتدا خود انہوں نے کی ہے، وجاءوا بدین ابتدعوہ، ایک ایسے دین پر آ گئے جس کی ابتدا انہوں نے خود کی، لا نعرفہ ولا انت، اس دین کو نہ ہم جانتے نہ تو جانتا۔ اپنے خیال میں اس نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تقریر کر ڈالی کہ کیسا دین، یعنی اس کی ہمدردیاں بھی لے لی کہ بھائی تمہارے دین میں بھی چلا جاتا کوئی بات نہیں، نہ ہمارا دین نہ تیرا دین، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور ان کو موقع نہ دینا بات کرنے کا۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان باغیوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ان کو ہمیں دے دے سب کو۔ نجاشی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے وزیر بھی چیخنا شروع ہو گئے، بس آپ فیصلہ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ ایسی لوگ ہیں، ان کو آپ ان کے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو حاضر کیا جائے، میں ان سے ان کے دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ان کے دین کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں خبر ہو چکی ہے، جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ ہم سب گھبرائے ہوئے کہ یہ دونوں کو جانتے ہیں، عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو بن العاص کیا چیز ہے۔ زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اسلام بعد میں قبول کر لیا، اور بات اس وقت کی بات کر رہا ہوں، بعد میں بھی جو کارنامے وہ تاریخ میں تحریر ہے، اس پر جانے کی ضرورت نہیں مجھے۔ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کیوں آئے، گھبرائے ہوئے، اور جب بلاوا پہنچا کہ بادشاہ نے دربار میں بلایا ہے تو جو بلانے آئے سے کہا کہ تم کیا جواب دو گے؟ تو جناب جعفر تیار کہتے کہ ہم وہی جواب دیں گے، جو ہمارا دین ہے ہم چھپائیں گے، جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے ہم وہی بات کریں گے۔ تو اس طرح تو تمہیں ان کے حوالے کر دیا جائے گا، آپ جو بھی فیصلہ ہم وہی بات کریں گے۔ پہنچے، یہ احترام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ جناب جعفر حالانکہ جوان 25-26 سال کے میں جب دربار میں داخل ہوئے تو بے ساختہ نہ چاہنے کے باوجود نجاشی کھڑا ہو گیا، چہرے کو دیکھ کے کھڑا ہو، اور وہ جو مخالفین بیٹھے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اس نے سارے علماء کو بلایا تھا، رہبانیوں کو بلایا تھا، اپنے اہل کتاب کے جو عالم تھے ان سب کو بلایا تھا، وہ صحیفے لے کر آئے، شکر چھا گیا دربار، تمام مہاجرین ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے، اور جعفر تیار سب سے آگے۔ تو پہلا وار تو یہ کیا کہ عمرو بن العاص، عبداللہ ابن ربیعہ یہ تو جھک گئے، احترام کے لیے جھکا جاتا ہے نا بادشاہوں کے سامنے، لیکن کہیں بڑوں کے سامنے بھی جھکا جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں اللہ کا حکم ہے کہ جھکانا نہیں ہے، جھکنا نہیں۔ تو جناب جعفر تیار پورا دربار جھک گیا، سیدھے کھڑے، ان کی دیکھا دیکھی سارے مہاجرین بھی سیدھے کھڑے۔ ایک نے کہا بڑھ کے، دیکھا بادشاہ اس نے آپ کا احترام نہیں کیا۔ سوال کیا گیا تم جھکے کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے سوا ہماری گردن کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں۔ پوری توجہ میری طرف رکھیے گا تاکہ آپ کا وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے۔ کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، احترام میں جھکنا اور بات ہے۔
یا احترام میں جتنا اور بات. لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ جناب جعفر طیار اتنا شرعی حکم جانتے ہیں کہ اگر اس وقت احترام میں بھی جھکا تو لوگ کہیں گے کہ بادشاہ سے ڈر کے جھکا ہے. احترام میں جھکا تھا بزرگوں کے سامنے, بہت بڑا مرضی ہو اس کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ جھکا جاتا. لیکن موقع کی بات ہوتی کہ یہ موقع ایسا تھا کہ جھکتے تو یہ ہوتا کہ شاید بہت سے سیدھے کھڑے رہے جناب جعفر طیار اور ان کے ساتھ. معاذ یہ کون سا دین ہے؟ فارغ تم فی ہے قوم کو, کہ جس دین کے بارے میں تم اپنی قوم سے الگ ہو. نجاشی نے سوال کیا جعفر, یہ کون سا دین ہے؟ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِینِی, اور میرے دین میں بھی داخل نہیں. وَلَا فِی دِینِ أَحَدٍ هَذِهِ الْمِلَلِ, اور جتنے دین رائج ہیں ان میں سے بھی کسی دین میں داخل نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دین سے نکلو دوسرے دین میں چلے جاؤ, ایک جماعت سے نکلو دوسری جماعت میں چلے جاؤ. ہونا تو یہ چاہیے. یہ کیسا دین ہے تمہارا کہ تم نے اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا, میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو, اور یہ جتنے رائج ہیں ان میں بھی نہیں. یہ کیا دین؟ اب جناب جعفر طیار نے 2 قدم آگے بڑھائے. ایھا الملک, اے بادشاہ, کنا قوما اہل الجاہلیت نعبد الاصنام نقطع الارحام. اے بادشاہ, ہم اس قوم میں سے ہیں کہ جو اہل جاہلیت ہے. ہم جاہلوں کی قوم میں سے تھے. ہم اصنام کی پوجا کرتے تھے, صنم بناتے تھے, انہی کی عبادت کرتے تھے. نعبد الاصنام نقطع الارحام, نسیء الجوار, پڑوسیوں کے حقوق بھول چکے تھے. ویأتی الفواحش ونأکل المیتۃ, ہم مردار کھاتے تھے, پڑوسیوں کے حق بھول چکے تھے, بدکاریاں کرتے تھے, حرام حلال کی تمیز مٹ چکی تھی, مردار کھاتے تھے. کیا مطلب؟ کھاتے وہی اونٹ بھیڑ بکری تھے. ذبیحہ اگر اللہ کے نام پر نہ ہو, یہی بتانا چاہ رہے ہیں. اس زمانے میں وہ ذبح کرتے تھے خانے کعبہ میں, لات کے نام تھا, منا کے نام تھا, عزا کے نام تھا, اور کسی میں بولنے کی جرت نہیں تھی. جو بولتا تھا وہ دین سے خارج. وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ, جعفر طیار کہتے ہیں مردار کھاتے تھے. وَيَأْتِي الْفَوَاحِشَ, بدکاریاں کرتے تھے. حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا, یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث کر دیا ہمارے لیے. حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا, یہ ہماری حالت ہے. اللہ نے ایک رسول کو ہم میں سے مبعوث کیا. نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ, اور وہ ایسا شخص ہے کہ جسے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اس کا حسب نسب بھی جانتے ہیں, اس کی سچائی کو بھی جانتے ہیں, اس کی امانت داری کو بھی جانتے ہیں, اس کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں. اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے نا. صادق اور امین کو وہ شخص مبعوث کیا, اس نے ہمیں خدا یکتا کی طرف دعوت دی, ہمیں وحدانیت کی طرف بلایا. ہم جو بتوں کو پوجتے تھے, ہم جو بتوں کو بناتے تھے, ہم جو پتھروں سے بتوں کو تراش کے ان کی پوجا کرتے تھے, ہم جو اللہ کی عبادت چھوڑ چکے تھے, چھوڑ چکے کا مطلب یعنی تھے اللہ کے عبادت گزار, اللہ کو ہی مانتے تھے, اللہ کا نام ہی نام رہ گیا تھا, باقی سب کچھ کیا کرتے تھے اپنی مرضی سے. تعریف کبھی کبھی سن لیا کیجیے, پسند نہ آئے جب بھی سن لیا کیجیے. شاید کوئی فکر کا دریچہ کھل جائے, شاید کوئی بات سمجھ میں آ جائے. نام اللہ کا تھا لیکن ہم اللہ کے نام کو چھوڑ چکے تھے. ہم بتوں کو تراشتے تھے, انہی کی پوجا کرتے تھے, انہی سے مانگتے تھے. حلال حرام کی تمیز مٹ چکی تھی. ہم پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگانے سے نہیں چکتے تھے. جو ہم پر حلال کیا گیا تھا وہ ہم نے حرام کر دیا, جو حرام کیا گیا تھا اسے حلال کر دیا. یہ رسول جو مبعوث ہوا, اس نے ہمیں امانت داری سکھائی, اس نے ہمیں سچ کی دعوت دی, اس نے ہمیں ایک خدا کی طرف بلایا, اس نے ہمیں بت پرستی سے روکا. اور اے بادشاہ, جب ہمیں اس کی سچائی کا یقین ہوا
جب ہم نے اس کا اتباع کیا، اس کی پیروی کی، ہماری قوم نے ہم پر زندگی کو تنگ کر دیا، ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم اسے حلال مانیں جو زمانے جاہلیت میں ہم حلال جانتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہم ان تمام طریقوں سے عبادت کو انجام دیں جیسے یہ زمانے جاہلیت میں انجام دیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے ہمارا سوشل بائیکاٹ کیوں کہہ دیجیے، مقاطعہ کر دیا، یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا، ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور ہم اپنے اسی رسول کے حکم سے مجبور ہو گئے تیری سرزمین میں پناہ لینے پر۔ اے نجاشی، ہم تیرے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ہمیں تیری مملکت سے کوئی سروکار نہیں، ہم تیری بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہم نے تجھے مہربان پایا، ہم نے تجھے انصاف پسند پایا۔ انصاف پسند ہونا اور چیز ہے کہ انصاف پسند پایا، تجھے عادل پایا، اپنے رسول کے حکم سے تیرے جوار میں پناہ لیے، اور ہم عبادت کرتے ہیں اسی اللہ کی۔ سحر طاری ہو چکا تھا، خطابت کا، شور شرابے کا نہیں، خطابت کا سحر طاری ہو گیا تھا پورے دربار پہ۔ جناب جعفر کی متاثر ہوا نجاشی، کہتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتا ہے اور جو کچھ لایا ہے، کیا اس میں سے کچھ سنا سکتے ہو؟ جناب جعفر کہتے ہیں ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت شروع کی۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی ریش آنسوں سے تر ہو گئی۔ جناب جعفر طیار علیہ السلام باوازے اللہ بس میں اس وقت آپ کو تقاضا کسی چیز کا نہیں کروں گا، صرف اس بات کا تقاضا کروں گا کہ خاموشی سے توجہ رکھیں۔ حالانکہ کوئی ذاکر کو کسی ذاکر کو خاموشی پسند نہیں ہوتی۔ اس وقت جس مقام پہ ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ پوری میری طرف رہے۔ کہتے سناؤ، جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ نہ صرف نجاشی، وہ جو علماء تھے عیسائی جن کے آگے صحیح کھلے رکھے تھے، اس طرح دھاڑے مار کر رو رہے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے صحیح پہ بھیگ گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نجاشی، خدا کی قسم، واللہ کا لفظ ہے، واللہ یہ اسی ساخت سے نکلی ہوئی روشنی ہے، یہ چیز اس چیز سے الگ نہیں جو عیسیٰ لے کر آئے تھے، جو کچھ عیسیٰ لے کر آئے تھے اور جو یہ شخص بتا رہا ہے، یہ دونوں ایک ہی ساخت سے نکلی ہوئی روشنی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ، میری مملکت میں تم آزاد نہیں بلکہ محفوظ ہو، تمہاری حفاظت میں ذمہ ہے، جاؤ جس طرح اپنے مذہبی رسوم بجا لاتے ہو، عبادت انجام دینا چاہتے ہو، جاؤ ویسے عبادت دو۔ اور ان دونوں کو کہتا ہے کہ میری سرزمین سے نکل جاؤ، تمہاری کوئی بات میں سننے کو تیار نہیں۔ تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ حق کو پہنچاؤ تو صحیح، جیسے حق پہنچانے کا حق ہے، سچ بات سناؤ تو صحیح، سچ بات میں طاقت ہے، اپنی قوت ہے، اپنا اثر ہے۔ جب خود پتہ ہوگا تو دوسرے کو بتاؤ گے، جب خود ہی پتہ نہ ہو تو دوسرے کو کیا بتائے گا انسان؟ تو رسول نے جب انتخاب کیا تو کیسے آدمی کا؟ اپنے چچا زاد جعفر کو بھیج رہا ہوں۔ کیوں؟ بالکل ایسے ہی ہے جعفر تیار رسول کے لیے جیسے علی۔ فرق یاد رکھیے گا، بس فرق الگ ہے، امامت کا اور عصمت کا فرق الگ، لیکن جانتا ہے خدا کا رسول کہ جس طرح میری رسالت کا دفاع علی کریں گے، بالکل ویسے ہی میری رسالت کا دفاع جعفر تیار بھی کرے گا۔ علم سچ کی طرف بلاتا ہے، جھوٹ کی طرف نہیں۔ جھوٹ کا سہارا ہی طرح لیا جاتا ہے جہاں علم پر اعتبار نہیں ہوتا، جہاں علم میں نقص ہوتا ہے، جہاں علم میں کمی ہوتی ہے۔
وہاں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ سچ کی اپنی طاقت ہے. یہ قوت علم دیتا ہے سچ کو. اطمینان سے چلے گا. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں اب عمرو بن العاص تیش ہے. عبداللہ ابن ربیعہ سے کہتا ہے کہ کر، میں ایک ایسی بات کروں گا نجاشی کے دربار میں کہ میں ان کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دوں گا جب دشمن اپنی پر آ جائے. دیکھیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حربے جو آپ کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں یہ آج کے نئے حربے نہیں، یہ جب سے چل رہے ہیں. وہ حربہ سن لیجیے کیا حربہ استعمال کیا اس نے. عبداللہ ابن ربیعہ جو ایک نرم گوشہ رکھتا ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، نرم گوشہ رکھتا ہے کہ اپنی قوم قبیلے کے لوگ ہیں. کہا او عمرو ایسا نہ کریں، کچھ بھی صحیح ہے تو اپنی قوم کے لوگ. کہا کہ نہیں، خدا کی قسم کل میں ایسی بات کروں گا کہ یہ جڑ سے اٹھا دیں گے میں. اور پھر دیکھو نجاشی ان کو کیسی سزا دے گا. کیا بات کرے گا تو؟ کہا کیونکہ عیسائی جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جانتے ہیں، یہی عقیدہ تھا. کہا میں ان کو بتاؤں گا کہ تمہارے مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ. یہ ہوتی نا دکھتی رکھ مذہبی جذبات مشتعل کرنے کے لیے ایک ایسی بات کر دو. یہ تو یوں کہتے ہیں تمہارے بڑوں کو، مطلب ہو گیا جھگڑا شروع ہو گیا. تو بھائی ایسا موقع دیتی کیوں؟ کہنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ایسے کہہ دیا جائے. خیر ایسی بات کروں. دوسرے دن پہنچا، پھر وقت لیا، ایک موقع اور دے دے. کہا کہ نجاشی بات صرف اتنی نہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، بلکہ تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں. وہ کیا دشمن ہیں؟ کب ان کو بلاؤ پھر بتاؤں گا. یہ جناب عیسیٰ کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہیں جو ناقابل قبول ہیں. پھر پہنچے قاصد، چلیے بلا رہا ہے نجاشی اور مسئلہ یہ فرماتی ہیں جناب ام سلمہ کے پھر گھبرا گئے. اب کیا کہا جائے گا؟ جناب جعفر تیار کہتے ہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، جو ہمیں خدا کے رسول نے دیا ہے وہی ہم نجاشی کو پہنچائیں گے. سزا ملے نہ ملے جو دین ہے وہ بیان کیا جائے گا. برائی کر کے ہی دین بیان نہیں کیا جاتا، اپنے کی اچھائی بیان کر کے بھی دین بیان کیا جاتا. بھائی نہیں مانتے تو نہیں مانتے، زبردستی کیوں منواتے ہو؟ ہاں برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے. جو نہیں مانتے نہیں مانتے، جب نہیں مانتے جبھی تو دین الگ ہے نا. مان لیتے تو سب کا سب ایک ہی ہوتا. اتنا کافی ہے نا. بات پہنچ رہی ہے آپ تک، بات پہنچنا چاہیے، پیغام پہنچنا چاہیے. تو جناب جعفر تیار کو بھی یہی مرحلہ درپیش جو صبح شام آپ کو پیش آتا ہے کہ تمہارے پیغمبر کو برا بھلا کہتے ہیں. جعفر تیار کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہم وہی بتائیں. اب سب کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب ضرور ہمیں سزا دی جائے گی، قید کیا جائے گا. پہنچ کب پوچھو ان سے یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نجاشی کہتا ہے کیا کہتے عیسیٰ کے بارے میں تمہارا رسول کیا کہتا ہے؟ پھر آگے بڑھے جناب جعفر اعتماد سے کہتے جب انسان بزدل نہیں ہوتا سچ کہنے میں کیسا خوف، کیوں ڈرتے؟ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، سچ کی خاطر ہی مریں گے مر جائیں، لیکن سچ تو بولو، چپ تو نہ ہو جاؤ، ذلیل تو نہ کرا دو ساری قوم کو. نہیں آتا تو نہ جاؤ، آتا ہے تو جاؤ. سب کو کیوں بھگتنا پڑے صبح سے شام تک؟ جناب جعفر تیار کو ایسے تو نہیں بھیجا رسول نے. آگے بڑھے جناب جعفر تیار کیا کہتے ہو عیسیٰ کے بارے میں تم؟ نجاشی نے کہا جعفر تیار کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا. کیا کہتا ہے تمہارا رسول؟ کہا عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اللہ کا کلمہ اور روح ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ان پر کتاب نازل ہوئی انجیل. سکت کھا گیا دربار سے، اپنی آقا کو زمین پہ مار کے کہتا ہے نجاشی خدا کی قسم جتنا تم نے کہا عیسیٰ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں جتنا تم نے کہا. یہ ہے سچ کی قوت، کیونکہ اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا. جعفر تیار ہے ہر انجام کے لیے. کہنا وہی ہے جو حق ہے. تو نجاشی بھی دیکھ رہا ہے کہ جو اتنے اطمینان سے تیغوں کے سائے میں بات کرے گا، اپنی سچائی پر اتنا یقین ہوگا کبھی تو کرے گا.
اور بعد نے لکھا کہ اچھا زمین سے مارتا ہے بار بار، ذرہ اٹھاتا ہے خاک کا اور کہتا ہے شاباش، جتنا تو نے کہا عیسیٰ کے لیے اس ذرے سے ایک زیادہ بھی نہیں عیسیٰ، یعنی جو بات تو نے کہی جناب عیسیٰ وہی۔ تو ایک مخصوص طریقہ تھا راہبوں کا کہ جب کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تھی تو غوغیانے لگتے تھے۔ اب یہ غوغیانہ لفظ پرانا ہو گیا، نئی اردو آ گئی، ایسی آوازیں نکالنے لگتے تھے حلق سے اور ناک سے مخصوص قسم کی کہ سب کو پتا چل جائے کہ دین خطرے میں۔ نجاشی کہتا ہے کہ ناک سے آوازیں نکالو یا کچھ اور کرو، جو یہ کہتا ہے وہی صحیح ہے، اور ان کے تحفے تحائف واپس کرو اور میری مملکت سے نکالو ان دونوں کو، ان کے تحفے تحائف واپس دو۔ یہ رشوت لے دے کر چاہتے تھے کہ میرا دین خرید لے۔ خدا کی قسم، اور سنیے وہ تاریخ کا گوشے سے پردہ ہٹا رہا ہوں، جب تک آپ سے اتنا واقعہ تو سنا ہوگا شاید کہیں نہ کہیں آپ نے مختصر انداز میں، لیکن وہ گوشے سے پردہ ہٹانا چاہ رہا ہوں جو آپ تک نہیں پہنچا۔ کہتا ہے خدا کی قسم، جب اللہ نے مجھے میری حکومت واپس دی تو مجھ سے رشوت نہیں لی، میں ان سے کیسے رشوت لے لوں؟ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے نجاشی۔ اس کی حکومت چھین لی تھی اس کے چچا نے، اس کے باپ کو قتل کرے، اس کے 12 بیٹے، 12 کے 12 پاگل نکلے، 12 تفصیلی واقعہ ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچ جائے۔ تو اس پر اللہ نے نعمت کی سے اس کی حکومت واپس ملی۔ تو یہ وہ تھا کہ جب منصب ملا، جب عہدہ ملا، جب مقام ملا تو اللہ کے احسان کو بھولا نہیں ہو سکتا، یا بھولا نہیں۔ جب اللہ نے مجھے حکومت دی، کیا مجھ سے رشوت کی؟ میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا دے دو ان کے تحفے واپس، بھگا دو میری مملکت سے، جہاں پر جائیے اطمینان سے رہیے، اور پیغام بھی بھجوا دیا ابو طالب کو۔ یہ اور بات کسی اور موقع میں بتاؤں گا کہ نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں۔ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ کا تذکرہ تو کر دیا مورخین نے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا تھا۔ غائبانہ نماز جنازہ کا تذکرہ ہے یار، ہر تاریخ نے لکھ دیا کہ جب نجاشی کی موت کی خبر پہنچی تو رسول نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ ایک کافر کی نماز جنازہ کا نہیں مسلمان ہو گیا تھا، کسی نے سنا کلمہ پڑھتے ہوئے اسے، اللہ جو سوال جناب ابو طالب کے بارے میں ہے، ارے یہی تو وہ مومن ہیں کہ جن کو کلمہ اسی لیے نہیں پڑھنا تھا تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو تحفظ دیں، مومنین کو تحفظ دیں، رسالت کو تحفظ دیں، توحید کو تحفظ دیں۔ تمہارے سننے نہ سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول کی نماز پڑھانا بتا، کیوں؟ اگر کلمہ پڑھ لیتا تو بادشاہت جاتی تو مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ کہاں رہتی؟ لہذا اگر اپنے ایمان کو چھپایا تو اس لیے کہ مسلمانوں کو پناہ دے، ابو طالب نے چھپایا تو اس لیے کہ رسالت کو پناہ دے۔ ابو طالب علیہ السلام الگ موضوع ہے، نہیں جاتے، بات کو یہیں پہ ختم کرتے تبھی بھی گفتگو۔ اس لیے غیر معصوم کے علم سے ہم نے بات شروع کی کہ اندازہ ہو جائے کہ اس خاندان کا ہر فرد میدان علم میں یکوتا ہے، اپنے دور کا ہر فرد اپنے اپنے مقام پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ روش اختیار کی کہ ان ہستیوں کے فضائل بھی تو آئیں آپ کے سامنے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ایک کے فضائل پڑے جائے تو پورا اشرہ درکار ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوگا کہ مولا کائنات کے فضائل کیا ہوں گے، مولا کائنات کا علمی مقام کیا ہوا۔ کل وہیں سے بات کو آغاز کریں گے جہاں سے یہاں ہوا ہے
یہ جعفر طیار کہ جو قربانی دے رہے ہیں. کیا مقام جناب جعفر طیار کا, کتنا بڑا کارنامہ. خیبر کی فتح کی خبر پہنچی ہے 7 ہجری میں, خیبر فتح ہوا ہے. جیسے فتح ہوا ہے سنتے آ رہے ہیں آپ, اور بھی سن لیں گے جس انداز میں بھی ہوا, واقعی کی تکرار بھی نہیں جاتا, لیکن خبر پہنچی. اتنے دن سے خیمہ بند مسلمان, ادھر یہ خبر پہنچی اور ادھر یہ خبر بھی پہنچی کہ آپ کا چچا زاد بھائی جعفر حبشہ سے واپس آ گیا. ادھر علی نے خیبر فتح کیا اور ادھر جعفر وہ حبشہ کا خیبر فتح کر کے پہنچا. کتنی مماثلت ہے, کتنے برابر ہیں یہ دونوں کارنامے. آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. خیبر کو تو آپ پڑھتے ہیں, ارے جعفر کے خیبر کا بھی تو ذکر کرو. یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دونوں خبریں پہنچی ہیں اور خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خیبر کی فتح کا جشن مناؤں یا جعفر کے واپس آنے کے